بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اصول دین پر ہماری بحث جاری ہے، اور اس بحث میں عقلی دلائل کی روح سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ انسانوں کے جو مختلف فکری گروہ ہیں ان میں سب سے بہتر اور تنہا درست راستہ اسلام کا ہے، جہاں انسانوں میں ایک طرف ملحدین اور منکرین خدا ہیں اور مقابلے میں خدا پرست ہیں، تو دلائل سے جب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو خود بخود عقل کے تقاضے کے مطابق انسان الہادی گروہ سے جدا ہوتا ہے اور خدا پرستوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر عقل کے مطابق استدلال کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو انسان ان تمام ادیان سے جدا ہو جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ انسان فقط ایک خدا کا قائل ہوتا ہے۔ اور جب صفات خدا میں بحث ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی صفات ایک ہیں اور وہ حکیم اور عادل ہے، تو انسان مزید کئی ادیان سے جدا ہوتا ہے اور کئی فرقوں سے جدا ہوتا ہے اور حق اور درست راستے کی طرف نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحثیں فقط عقلی دلیل کی بنا پر ہوتی ہیں۔ ان بحثوں میں کوئی تقلیدی رویہ اختیار کرنا درست ہی نہیں کہ انسان تقلیدی رویہ اختیار کرے۔ یہ ساری تحقیقی اور فکری اور استدلالی باتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بعض افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین عقل و استدلال کی پیداوار نہیں بلکہ دین کے وجود میں آنے کی اور وجوہات ہیں جو غیر عقلی وجوہات ہیں۔ بعض ایسے اسکالرز دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں کہ دین ان عقلی رہنمائیوں کی بنا پر نہیں بنا بلکہ دین کی بنیاد کچھ اور وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک دانشمند، ایک اسکالر برٹرن راسل ہے۔ برٹرن راسل ایک مشہور و معروف فلاسفر ہے یورپ کا، جو 2 دفعہ نوبل پرائز بھی جیت چکا ہے اور ایک اپنے زمانے میں ایک سیاستدان بھی تھا اور مختلف یونیورسٹیوں میں وہ پڑھا بھی تھا اور ایک پروفیسر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دین دراصل خوف کی پیداوار ہے۔ برٹرن راسل کا نظریہ یہ ہے کہ کہتا ہے پرانے زمانے میں جب انسان نے ترقی نہیں کی تھی، جب انسان اس زمین پہ موجود تھا، اس کی آبادی کم تھی اور اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ سائنس سے ناآشنا تھا، تو وہ مختلف چیزوں سے ڈرتا تھا۔ زمین پر مثلاً آسمانی بجلی گرتی تھی تو وہ خوف کا شکار ہو جاتا تھا، یا مثلاً جب گرجدار بارش ہوتی تھی تو وہ ڈر جایا کرتا تھا، یا جب زلزلے آتے تھے تو وہ ڈر جایا کرتا تھا، طوفان آندھی آتی تھی وہ ڈر جایا کرتا تھا، بیماریاں آتی تھیں اس پر تو وہ ڈر جایا کرتا تھا۔ ایسی جتنی بھی چیزیں تھیں انسان ڈر جایا کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس سائنسی علم موجود نہیں تھا کہ یہ جو مختلف حادثات ہو رہے ہیں ان کی سائنسی وجہ کیا ہے، تو وہ اپنی خوف کے بنا پر انسان ایسے بھی نفسیاتی طور پر جب خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور چونکہ انسان ان حادثات کی بنا پر خوف طاری ہوتا تھا اور اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنے لیے ایک فرضی پناہ گاہ بنا لیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کوئی خدا ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہے، اور لہذا میں خدا کے سامنے اس کی عبادت کروں، منت سماجت کروں تاکہ وہ مجھ پر رحم کرے اور مجھے اس طوفان، زلزلے، بیماری یا اس طرح کی خوفناک چیزوں سے مجھے نجات دے۔ برٹرن راسل کہتا ہے دیکھیں یہ خوف باعث تھا جس کی بنا پر انسان نے
اپنے لیے خدا بنا لیا، نہیں کہ کائنات میں واقعی کوئی خدا ہو، نہیں، بلکہ چونکہ وہ انسان خوفزدہ ہوتا تھا اور اس خوف کی حالت میں اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنے لیے خیالی پناہ گاہ بنا لیا کرتا تھا کہ خدائے برتر ہے، کوئی خالق ہے جو قادر ہے، جس کے پاس طاقت ہے، علم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ کام انجام دے رہا ہے، آؤ میں اس کے سامنے منت سماجت کروں، اس کی عبادت کروں، تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور مجھے ان سختیوں سے، مجھے ان حادثات سے، مجھے اس خوف سے نجات دے۔ تو برٹرن رسل کرتا ہے دین کی بنیاد یہ خوف بنا، انسان کا یہ خوف۔ اچھا، جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس نظریے خوف کا پہلا جواب یہ کہ یہ ایک تخیل ہے، فقط ایک فرضیہ ہے، فقط ایک وہم ہے، آج تک یہ کسی تاریخی ثبوت کی بنا پر ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ آج تک کوئی بھی یہ تاریخی ثبوت نہیں دے سکے، یہ اسکالرز جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ واقعی تاریخ میں ایسا ہوا تھا، کوئی تاریخی ثبوت یا کوئی عقلی ثبوت یا کوئی سائنسی ثبوت، کوئی بھی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نظریہ جس کے کوئی ثبوت اور دلائل نہ ہو، وہ نظریہ فقط ایک خیال ہوا کرتا ہے، ایک وہم ہوا کرتا ہے، وہ نظریہ ایک یقینی نظریہ نہیں کہلاتا۔ پس اس نظریے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ فقط دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل آج تک پیش نہیں کی گئی۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چلے واقعی ان ابتدائی انسانوں نے خوف کی بنا پر اللہ کی طرف رجوع کیا، فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے، لیکن اگر کسی تحقیق کی بنیادی وجہ خوف بنے تو اس تحقیق کا نتیجہ بھی یقیناً غلط ہو، چونکہ خوف غلط تھا، تحقیق کا نتیجہ بھی غلط ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نفسیاتی طور پر تحقیق کی وجہ کوئی خوف بنی ہے، لیکن تحقیق کا نتیجہ ایک حقیقت تک انسان پہنچا ہے۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں خود میڈیکل سائنس میں ہمیشہ انسان موت کے خوف سے اور بیماری اور درد کے خوف سے تحقیق و جستجو پر وہ مائل ہوا ہے۔ یقیناً موت کا خوف ہوتا تھا اور بیماری اور درد کا خوف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے انسان جا کر اس بیماری پر تحقیق کیا کرتا تھا، اور تحقیق کے نتیجے میں اس بیماری کی شناخت ملتی تھی، اس کے وائرس بیکٹیریا دریافت ہوتے تھے اور اس کا علاج دریافت ہوتا تھا۔ تو اب ہم یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ انسان خوف کی وجہ سے میڈیکل تحقیق پر آمادہ ہوا ہے لہٰذا میڈیکل سائنس بھی بالکل غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دلائل ممکن ہے اس کے موٹیو غلط ہوئے ہوں، انگیزے غلط ہوں، لیکن تحقیق کے نتیجے میں جو نتیجہ اس سے مل رہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے، جیسے میڈیکل سائنس ہے۔ تو اسی طرح ہم خدا پرستی اور دین کے بارے میں بھی ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے خوف کی وجہ سے انسان تحقیق پر مائل ہوا ہو، فرض کر لیتے ہیں، لیکن تحقیق کے نتیجے میں وہ ایک حقیقت تک پہنچا ہے، تحقیق کے نتیجے میں وہ واقعی ایک حقیقت تک، ایک خدا تک پہنچا ہے، یہ نہیں کہ تحقیق کے نتیجے میں وہ ایک غلط چیز تک پہنچا ہو، اس کے بلے الگ سے دلائل ہیں۔ پس دوسرا اس نظریے کے دوسرا نقص یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے چونکہ موٹیو غلط تھا تحقیق کا، خدا اور دین کی طرف تحقیق کا موٹیو اگر غلط تھا تو نتیجہ بھی یقیناً غلط ہے، اور یہ حالانکہ یہ فارمولہ ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نظریے کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر خوف دینداری کی بنیاد بنا ہو تو آج کل جتنے بھی ڈرپوک لوگ ہیں ان سب کو دیندار ہونا چاہیے، چونکہ خوف اور ڈر دین کی بنیاد ہے اس نظریے کے مطابق۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ڈرپوک ہیں انہیں دیندار ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ڈرپوک اور خوفزدہ لوگ ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے ہیں۔ اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر خوف
دین کی بنیاد بنا ہو تو جو لوگ خوفزدہ نہیں ہوتے، جو لوگ دلیر ہیں، شجاع ہیں، نڈر ہیں، انہیں دیندار ہی نہیں ہونا چاہیے، نہ اب نہ تاریخ میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ایسے ملین ہاں لوگ گزر چکے ہیں جو دلیر تھے، جو نڈر تھے، لیکن وہ دین کے معتقد تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی 100 ملین افراد ہیں جو نڈر ہیں، شجاع ہیں، لیکن وہ پھر بھی دین کے معتقد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف دین کی بنیاد نہیں ہے۔ یہیں پر یہ اس نظریے کے جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔